बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का दौरा हवेली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का महमूद गली पहुँचने पर पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने वज़ीर आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर पार्टी कारकुनान, अवामी नुमाइंदे, सियासी और समाजी शख्सियात और मकामी शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी खिदमत और खित्ते की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत के मुख्तसर अरसे में हर इलाके में तामीर और तरक्की देखी जा सकती है। दौरा हवेली के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मुख्तलिफ अहम तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा। इन मनसूबों में सड़कों की तामीर और अपग्रेडेशन समेत दीगर अवामी फलाही मनसूबे शामिल हैं, जिनसे इलाके में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने लसडना ता शेरवडहारा 10 किलोमीटर तवील सड़क के तामीराती मनसूबे का संग बुनियाद भी रखा। मनसूबे की तकमील से इलाके में आमद और रफ्त की सहूलियात बेहतर होंगी, जबकि दूर दराज इलाकों के आवाम को सफरी मुश्किलात से निजात मिलेगी। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर और सीनियर पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी बोर्ड के मेंबर चौधरी लतीफ़ अकबर से तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शौकत जावेद मीर ने मुलाकात की। मुलाकात में तहरीक आज़ादी कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की अजीमुल शान फतह, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर की क़यादत में मुख्तसर तरीन दौर में 3.5 अरब रुपए के तालीमी पैकेज की मंजूरी समेत तरक्याती मनसूबों और तमाम इदारों के मुलाजमीन के दरीना मसाइल के हल को तसल्ली बख्श करार दिया गया। मुलाकात के दौरान अवामी सियासी अमूर पर सैरहासिल गुफ्तगू की गई और हुकूमती कारकर्दगी को शानदार करार दिया गया, जबकि मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 इंतखाबी हलकों में से अहम तरीन शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत से मुतालिक मुशावरत भी की गई। और कायम मकाम सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर का कहना था कि आईन और कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत के इस्तेहकाम, कौमी वक़ार, अवामी मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत की कुर्बानियों के मवाज़ने में कोई सियासी जमात गिर भी छू नहीं सकती। हम नज़रिया इस्तेहकाम पाकिस्तान और आला रिवायात के मुहाफ़िज़ हैं। जबकि तर्जुमान वज़ीर आज़म शौकत जावेद मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में साफ शफाफ गैर जानिबदार आम इंतखाबात के लिए हुकूमत इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत ताउन जारी रखेगी और तमाम तर नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद जमहूरी क़ुव्वतों को एतमाद साज़ी के अमल में शामिल करने में कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं रखेगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को रजिस्ट्रेशन के लिए मौज़ूद अदालत आलिया के फैसला बाउनवानी वहीद अशरफ बनाम इलेक्शन कमीशन 5 अक्टूबर 2023 इलेक्शन कवानीन की रोशनी में दरख्वास्त मौसूल हुई। दरख्वास्त की जाँच पड़ताल के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने मुतल्लिका कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक सियासी जमातों के अकाउंट्स के ऑडिट के लिए ऑडिट अफसर मुकर्रर किया, ताकि जमा कराए गए अकाउंट्स और मालियाती दस्तावेजात का जायजा लिया जा सके। ऑडिट अफसर ने अपनी रिपोर्ट में निशानदेही की कि दरख्वास्त गुजार जमात की जानिब से मालियाती अमूर और अकाउंट्स की तफसीलात में इलेक्शन रूल्स के रूल 121 की खिलाफ वर्जी पाई गई। इन एतराज़ात की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने PTI की इस्तदा पर मामला दोबारा जायजे के लिए ऑडिट ऑफिसर को भिजवाया। असर नो जाँच पड़ताल के बाद ऑडिट ऑफिसर ने दोबारा अपनी रिपोर्ट में रूल 121 की खिलाफ वर्जी और अकाउंट से मुतालिक एतराज़ात बरकरार रखे। बाद इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों और इनके वकला को ज़ाती समाअत का मुकम्मल मौका फराहम किया। फ़रीक़ैन के दलाइल और दस्तयाब रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि दरख्वास्त गुजार जमात रूल 121 के तकाज़ों को पूरा करने में नाकाम रही है। चनाचे कवायद की खिलाफ वर्जी और अकाउंट से मुतालिक कानूनी तकाजे पूरे ना होने की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला किया है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन इस अमर का अयादा करता है कि तमाम सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन और निगरानी आईन और कानून के मुताबिक शफाफियत और मुसावियाना उसूलों की बुनियाद पर अमल में लाई जाती है।
پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نے پارٹی رجسٹریشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے فوری اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر و سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی رجسٹریشن کا فیصلہ انصاف کے تمام بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ نہ صرف غیر آئینی عمل کیا گیا بلکہ جمہوریت کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کے لیے یہ کھیل کھیلا ہے اور فیصلے نے آئندہ الیکشن کو ہی متنازع بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والوں اور عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر صورت الیکشن میں جائیں گے اور کسی صورت ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرائیں گے نہیں۔ عمران خان کے نظریے اور تصویر کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ اور عبدالقیوم نیازی کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے چاہنے والے آئندہ الیکشن میں سرپرائز دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر بھر میں بھرپور انداز میں الیکشن کی تیاریاں جاری رکھے گی۔ امیدواروں کے انٹرویوز شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کسی صورت بانی کے ٹائیگرز کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ ہمیں آلو، بینگن، گاجر اور مولی پر بھی الیکشن لڑنا پڑا تو لڑیں گے اور مخالفین کو حیران کن نتائج سے دوچار کریں گے۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ انصاف کرے گی اور پی ٹی آئی رجسٹریشن کے لیے کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو دور کرے گی۔ پلندری کے عوام نے دیوان گوارا کے مقام پر گزشتہ روز ہونے والے تصادم کے خلاف شدید رد عمل دیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی اور ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کوٹلی چوک پلندری میں دھرنا دے دیا۔ ایکشن کمیٹی کے رہنما سردار امان خان کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا گیا کہ پرامن احتجاج کرنے والے مقامی شہریوں پر تشدد کیا گیا جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی عوام اپنے بنیادی مسائل کے حل اور جواب دہی کے لیے احتجاج کر رہے تھے کیونکہ اسی علاقے سے مولانا سعید یوسف کی جماعت کا منتخب کونسلر بھی موجود ہے، اس لیے عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے سیاسی قیادت سے سوال کریں۔ سردار امان خان نے کہا کہ اگر مولانا سعید یوسف سیاست کر رہے ہیں تو انہیں عوام کے سوالات سننا اور ان کے جواب دینا ہوں گے۔ سیاست میں جواب دہی بنیادی اصول ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سیاسی اختلاف کو طاقت اور تشدد سے دبانے کی کوشش کی گئی جو ناقابل قبول ہے۔ سیاست کے نام پر غنڈہ گردی اور بدماشی کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ سردار امان خان نے کہا کہ واقعے کے خلاف دیگر ایکشن کمیٹیوں سے بھی مشاورت جاری ہے اور اگر ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو ریاست بھر میں احتجاجی تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال برقرار رہ سکے۔ پٹیکا سے خبر شامل کریں گے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف انجمن تاجران سراپا احتجاج بن گئے۔ انجمن تاجران پٹیکا نے بجلی بندش کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پٹیکا سے روڈ کو بند کر کے بھرپور محکمہ برقیات اور حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ تاجروں کی قیادت انجمن تاجران پٹیکا کے صدر راشد اعوان کر رہے تھے۔ سڑک کی بندش سے کئی گھنٹوں تک ٹریفک معطل رہی اور جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ 6 ماہ سے بجلی کی غیر اعلانیہ بندش نے کاروباری زندگی بری طرح متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ محکمہ برقیات کی جانب سے ہر دوسرے روز لائن اپ گریڈیشن کے نام پر بجلی بند کر دی جاتی ہے جس سے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں اور محکمہ برقیات کے اس ڈرامے کو اب ختم کرنا ہوگا۔ مظاہرین نے حکومت سے اس معاملے پر نوٹس لیتے ہوئے جلد از جلد بجلی کی بحالی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو ریاست گیر احتجاجی تحریک چلائی جائے گی، جبکہ اس دوران اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا ہارون الرشید اعوان نے تاجروں سے کامیاب مذاکرات کرتے ان کے مسائل کے حل کی کامیاب یقین دہانی کروائی اور سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال کیا۔ تاجروں سے اسسٹنٹ کمشنر پٹیکا کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ برنالہ چھنی جرالاں کے بعد اب روہی راجگان برادران بھی سیاسی گہما گہمی وہاں پہ بڑھ چکی ہے اور مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کو بڑا دھچکا۔ روہی کے سیاسی رہنما راجہ محمد اسلم کی قیادت میں درجنوں خاندانوں اور نوجوانوں نے
پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے امیدوار قانون ساز اسمبلی ڈاکٹر محمد عرفان جلال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ روہی کے عوام کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی، پیٹرول، ڈیزل، بجلی، آٹا، چینی اور دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے غریب آدمی کا جینا مشکل بنا دیا ہے، جبکہ موجودہ حکمرانوں نے عوام سے صرف وعدے کیے، عملی طور پر مہنگائی، بے روزگاری اور ٹیکسوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی عوام کی امیدوں کا مرکز ہے، جو آئندہ انتخابات میں عوامی طاقت سے اگلے 5 سال کے لیے حکومت بنائے گی اور عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرے گی۔ اس موقع پر راجہ محمد اسلم کا کہنا تھا کہ حلقہ برنالہ کے عوام اب روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آئے روز مختلف برادریاں اور سیاسی شخصیات تحریک انصاف میں شامل ہو رہی ہیں۔ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کرپٹ اور ناکام سیاست کو مسترد کریں گے، اور ڈاکٹر محمد عرفان جلال نے نئے شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ یہ قافلہ اب رکنے والا نہیں۔ حلقہ برنالہ کے عوام نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار ووٹ عزت، خدمت اور حقیقی تبدیلی کو ملے گا۔ ڈسٹرکٹ کونسلر یونین کونسل ساور تتاپانی ملک عبدالرحیم ایڈوکیٹ کی کال پر عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام مرکزی عوامی سیکریٹریٹ تتاپانی میں گرینڈ عوامی جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ جرگے میں سیاسی سماجی ایکشن کمیٹی، انجمن حاضران کے رہنماؤں سمیت اہلِ تتاپانی اور گردنواں نے بھرپور شرکت کی۔ اس دوران سب ڈویژن ٹاؤن کمیٹی تتاپانی کے قیام اور 100 بیڈز پر مشتمل ہسپتال، گرلز ڈگری کالج تتاپانی کی بلڈنگ، سٹاف کی کمی کے مسائل اور دیگر مقامی مسائل کو زیر بحث لایا گیا، جبکہ جھوٹے حکومتی اعلانات، وعدہ خلافیوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اس دوران تاجر ایکشن کمیٹی تتاپانی اور عوامی ایکشن کمیٹی ساور تتاپانی کا قیام بھی عمل میں لایا گیا۔ راج محل کی تمام یوسیز کے عوام کے ساتھ حکومتی وعدہ خلافیوں کے خلاف اور مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے راج محل کی تمام یوسیز اور وارڈز میں شعور بیداری مہم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تمام شرکاء نے عوامی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کیا، جبکہ 18 مئی کو تتاپانی میں ایک روزہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا اعلان بھی کیا گیا۔ پرائم منسٹر گولڈ کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ کا شاندار آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب نڑول کرکٹ اسٹیڈیم مظفرآباد میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سابق قومی کرکٹر سعید اجمل، سابق ممبر قانون ساز اسمبلی مسعود ممتاز راٹھور، ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر شوکت جاوید میر، ڈائریکٹر جنرل سپورٹس ملک شوکت حیات اور سی ای او پرائم منسٹر گولڈ کپ فہد راٹھور سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر میوزیکل نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں کشمیری گلوکاروں نے اپنی شاندار پرفارمنس پیش کی۔ شاندار آتش بازی نے تقریب کو مزید دلکش بنا دیا، جبکہ اس دوران قرآن اندازی کے ذریعے شہری شبیر احمد نے موٹر سائیکل بھی جیتی۔ ٹورنامنٹ 15 مئی سے 23 مئی تک جاری رہے گا، جس میں آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کی ٹیموں کے علاوہ جموں اور ویلی کی 2 ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق قومی کرکٹر سعید اجمل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اس ایونٹ کا انعقاد ایک خوش آئند اقدام ہے۔ اس سے پرامن کشمیر کا مثبت پیغام دنیا تک پہنچے گا۔ سی ای او پی ایم گولڈ کپ فہد راٹھور کا کہنا تھا کہ اس ایونٹ کا انعقاد کشمیری نوجوانوں کے خوابوں کی حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پرائم منسٹر گولڈ کپ کشمیری نوجوانوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا ایک سنہری موقع ہے، جس کے ذریعے وہ نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر اپنی پہچان بنا سکتے ہیں اور کشمیر کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں تیز ہواؤں، شدید گرج چمک اور موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جاری کردہ الرٹ کے مطابق آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں، شدید گرج چمک اور موسلا دھار بارشوں کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر شدید ژالہ باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے، جس کے باعث متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اس دوران بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور کچھ مقامات پر شدید ژالہ باری کی بھی توقع ہے، جس سے کھڑی فصلوں اور املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں طوفانی بارشوں کے پیش نظر شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی سخت ہدایت کی ہے۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالا کوٹ اور
हरिपुर में शदीद तरीन मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पतन में 8 मिलीमीटर और पाड़ा चनार में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बाद अब बारिशों का नया सिलसिला मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। NDMA ने अपने अलर्ट में एक और बड़े खतरे की जानिब इशारा करते हुए खबरदार किया है कि मुल्क में मुसलसल होने वाली इन बारिशों और दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे के बायस बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए।